رکھا جاتا ہے جو بہت اہم ہے. امام کے پیچھے اس آدمی کا کھڑا ہونا بہتر ہے, 3-4 وہ لوگ کھڑے ہوں کہ اگر امام کو کوئی خدا نہ خواستہ عذر پیش آ جائے تو وہ نماز پڑھا سکیں. اس لیے امام کے پیچھے اور کسی شخص کو کھڑے ہونے, ایسا شخص جو امامت نہیں کر سکتا وہ امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو, کیونکہ کوئی ایڈورس سینیریو آ جائے تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو کسی کو آگے ہونا ہے نا اس کے پیچھے. اسی لیے باقی یہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ہم یہاں پر اس بات کا اہتمام کریں. کیا اہتمام ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بیٹھ گئے, اب نماز کا وقت ہو گیا, سوال یہ ہے, یہ دیکھیں الحمدللہ جزاک اللہ, یہ ہے وہ برتن, یہ ہمارے ساتھی انہوں نے ماشاءاللہ بنا بھی دیے, اور یہ دیکھیں یہ وہ برتن ہے جس اتنا پانی ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وضو فرمایا کرتے تھے. اب ہم اپنے وضو کو دیکھ لیں, کبھی مشق کر کے چلیں, آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آدھے لیٹر کی پانی کی بوتل سے وضو کر کے دیکھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آدمی چلائے, بھگوئے, تاکہ وضو اور یہ وہ وضو ہے جو بال برابر جو ہے نا وہ خشک نہیں رہتا تھا وضو. تو ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی. تو اب جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس وقت کھڑے ہونا ہے, تو حکم یہی ہے کہ جب امام اگر محراب کی طرف سے داخل ہو اس کو دیکھ لیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, اور اگر جو ہے امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس سب سے گزرتا چلا جائے وہ سب کھڑی ہوتی چلی جائے. یہ گھڑی دیکھ کے کھڑے ہونا نا یہ سنت کے خلاف ہے. امام کو دیکھ کے کھڑے ہونا ہے, گھڑی دیکھ کے نہیں کھڑے ہونا. تو یہ اس بات کا ایک تو یہ کہ یہ نماز میں ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو جلدی ہے, کوئی چیز سر سے اتار رہی ہے. آپ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ قبولیت کا وقت ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے. پھر جب صفیں بن رہی ہوں تو صفیں بنتے وقت بھی قبولیت کا وقت ہے, اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اب آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز کے لیے یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو اب یہاں پہ کچھ دیر کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو اپنے دھیان کو فوکس کریں, پوز لیں تھوڑا سا, اور اللہ کی صفات, اللہ کی ذات سمیع ہے, اللہ کی ذات علیم ہے, اللہ کی ذات بصیر ہے, اللہ میرے ساتھ ہیں, اس کو دھیان میں لے کر آئیں. جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے. اس استحضار کے ساتھ نماز کو شروع کرنا ہے. اب آپ نے نیت کرنی ہے اس استحضار کے ساتھ, اور اس استحضار کے ساتھ اب آپ نے تکبیر کہنی ہے. تکبیر جب کہیں گے تو اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اس سے پہلے جتنے کام حلال تھے وہ اب اس تکبیر کے بعد جائز نہیں رہیں گے. کھانا پینا حلال تھا, سلام کا جواب دینا جائز تھا, چھینک کا جواب دینا جائز تھا, مسلمان سے خیریت پوچھنی تھی, اب یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. علماء نے لکھا کہ اب یہاں سے جب آپ آغاز کر رہے ہیں تو اب نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جسم تیرے سامنے آ گیا, قبلہ رخ ہو گیا, چہرہ میرا قبلہ رخ ہو گیا, یا اللہ اس دل کو بھی قبلہ رخ کر دے, اللہ یہ دل بھی تیری جانب متوجہ ہو جائے. ارے نیت تو شروع کریں, نیت تو شروع کریں نا بھائی. اسی وجہ سے اس موقع پہ جو دعا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای مماتی للہ رب العالمین. یہ دعا ہے نیت کی اس موقع پہ. اور اب آپ نے جو ہے وہ یہ تکبیر کہنی ہے, اور اب تکبیر کہہ کر اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی ثنا کو بیان کرنا ہے. اب نماز کا خشوع شروع ہو گیا ہے. خشوع اور خضوع. خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ آپ نے اس عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اظہار بندگی ہے, اللہ کی عظمت سے سر جھکا جاتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا. تو علماء نے لکھا اس خشوع کو حاصل کرنے کے لیے جس کے 2 درجے ہیں, جو حضرت جبریل کی حدیث میں آتا ہے
کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فہو یراک۔ آخری درجہ یہ ہے کہ یہ دھیان میں رکھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اللہ میری طرف متوجہ ہے، ایک دھیان۔ دوسرا دھیان یہ ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک بندہ قصدن اپنی توجہ کسی اور طرف نہ کر لے۔ جب وہ کسی اور طرف کر لیتا ہے اب اس کی اللہ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، ورنہ اللہ تو بندے سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اللہ کی توجہ سے تو کائنات چل رہی ہے، کائنات اللہ کی توجہ سے چل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ان کے سر میں جو ہے بڑا شدید درد تھا، تو کہنے لگے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو دوپہر کھانے کا وقت آیا تو مفتی صاحب داخل ہوئے، مفتی زین العابدین صاحب، تو حضرت پوچھا عبدالوہاب صاحب سے کہ بھائی خیریت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صبح سے درد ہے، دعا فرما دیجیے۔ تو عبدالوہاب صاحب کو مفتی صاحب نے دیکھا اور دعا پڑھی جو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑی طرف دیکھا تو عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کھانے کے بعد درد الحمدللہ اللہ کے کرنے سے وہ صحیح ہو گیا۔ تو عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے میں سوچنے لگا اللہ نے اپنے بندوں کی توجہ اور دعا میں اتنا اثر رکھا ہے، تو جب بندہ اللہ کے سامنے تکبیر کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میں متوجہ ہوتا ہوں اس کی طرف، تو اللہ کی توجہ سے تو سارے کام بنتے ہیں۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ حل ہوں گے جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، بشرطے کہ ہم متوجہ رہے نا، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہماری توجہ کہیں اور ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا طریقہ جو سیکھنا ہے، جو مشق ہے، کام جو KPI ہے ہمارا، کرنا ہے ہم نے کام، وہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ ثنا سے لے کے سلام پھیرنے تک جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ مستحضر رہے کیا کہہ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز خشوع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھے، اطمینان کے ساتھ۔ علماء نے اطمینان لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 سانسوں میں پڑھے، ہر آیت کے بعد سانس توڑے۔ آپ ثنا پڑھ کے اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں نا، ثنا پڑھی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے شیطان وسوسے ڈال سکتا تھا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ تو درخواست ہے، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اللہ کی بڑائی ہے، دوسرا حصہ آپ کی درخواست ہے، درمیان میں ایک تجدید عہد وفا ہے جو بنیادی طور پہ مرکزی خیال ہے سورہ فاتحہ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ نے جب یہ شروع کی تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ اب آپ نے آرام آرام سے اللہ تبارک، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور الرحمن الرحیم اللہ نے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جواب دیتے جا رہے ہیں، مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، میری بزرگی بیان کی، میری صفات کو بیان کیا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے اور بندے کے درمیان باتیں ہیں یہ۔ اور اب اہدنا الصراط المستقیم سے آپ نے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا اور ہدایت کو مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کی دعا ہے، جو اس نے مانگا میں اس کو ضرور بے ضرور عطا فرماؤں گا، اور اس کو ہدایت عطا فرماؤں گا جو اس نے مانگا۔ اب آپ سوچئے ہم جس رفتار سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ اس رفتار سے آپ کے سامنے اپلیکیشن پڑھے تو آدمی بولے گا بھائی کیا کہہ رہے ہو، پتہ تو چلے ٹھہر کے تو پڑھو کیا کہہ رہے ہو۔ جس رفتار سے میں اللہ کے سامنے اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہوں، اس کا انتظار بھی نہیں کرتا کہ اللہ جو جواب دے رہے ہیں رک تو جاؤ، اللہ بھی تو جواب دے رہے ہیں میری اپلیکیشن کا، ہر جملے کا جواب دے رہے ہیں۔
ہر جملے کا. اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. عمل گنا نہیں جائے گا، عمل کا وزن ہوگا. ایسی نماز، ارے بھائی زندگی میں کچھ تو ایسی نمازیں ہوں جو میرے اور اللہ کے درمیان ہوں اور اس میں اللہ کے ماں سوا کسی کا خیال ہی نہ آیا ہو. کوئی اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں، کسی کو پتا نہیں، صرف میرے اور اللہ کا معاملہ تھا اور اللہ کے ماں سوا کوئی اور تھا نہیں اس نماز میں. تو کچھ تو ایسی کوالٹی کرنسی پاس ہونی چاہیے نا محشر کے میدان میں جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے. نیت تو کریں، طلب تو کریں، کوشش تو کریں. پھر علماء نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خشوع کا ایک طریقہ یہ لکھا کہ آدمی نوافل کا اہتمام کرے اور نوافل میں دل کو جمائے، آہستہ آہستہ تلاوت کرے. اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں، تہجد کی نماز بڑی اہم نماز ہے. تہجد کی نماز بہت ہے. کتنے ہی بزرگوں کے آپ واقعات پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کوئی چیز کام نہ آئی محشر کے میدان میں سوائے ان 2 رکعتوں کے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی. وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، فیما بینک و بین اللہ. اس کا اہتمام کرنا چاہیے نوافل کا. لیکن 3 نوافل تو خاص طور پہ جو صبح کے 2 رکعت نوافل ہے، جو ہم اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، ان نوافل کا اہتمام کریں. نفل کا اہتمام یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. نوافل کا اہتمام، بھائی نوافل کا اہتمام کریں. پھر ایک اور چیز خشوع کے اندر اہم بات علماء نے یہ بتائی کہ اپنی قرآن کریم کی وہ صورتیں پڑھیں جو مستقل نہیں پڑھتے. تو ذرا دھیان لگانا پڑے گا سورت کو آدمی کو، اور صورتوں کو یاد بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی والاسر انا اعطینہ پہ گزار دی، پوری آخری 10 صورتوں کے علاوہ کبھی نماز میں کچھ پڑھا ہی نہیں. اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اولاد کو حافظ نہ بناؤ چاہے تم، ہر ایک کو حافظ بنانا ضروری نہیں ہے. اصل تو یہ نیت تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن آخری پارہ ضرور یاد کراؤ اس کو تاکہ اس کی نماز میں تو دھیان پیدا ہو. جز اما تو سب کے سینے میں رہنا چاہیے نا. اور اگر صورتیں یاد ہیں تو اس کو نماز میں پڑھو. الحمدللہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اہتمام سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین یاد ہوتی ہے ان کو، تبارک الذی یاد ہوتی ہے، تو اس کو نماز میں پڑھو. دھیان کے ساتھ پڑھے نماز کے اندر. نماز کے اندر دھیان کو جمانا یہ بہت اہم ہے. خیال آئے گا، خیال آئے گا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا حضرت خیالات آتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا خیال کا آنا مفسد صلاۃ نہیں، خیال کا لانا مفسد صلاۃ. 80,000 خیال آتے ہیں وہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے، آتے ہی رہیں گے. اب یہ نہیں کہ آدمی کو انٹینشنلی نیت باندھنے کے بعد جو ہے پوری انوینٹری مینجمنٹ شروع کر دے وہیں پہ، اب پورا لیجر کھول کے بیٹھ جائے کہ پہلے ایک دن کا لیجر پھر دوسرے دن کا لیجر، پتہ سارا حساب کتاب ہی نماز میں ہو رہا ہے. یہ نہ کرے آدمی، خود نہ کرے اٹھا کے، خود ہی شروع ہو جائے. یہ نہ کرو بھائی. آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے. کیسے بھائی انسان ہو کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا خیال، وہ تو آئے گا. اللہ وہ ایک چل رہا ہے. اب آدمی پھر کو فوراً ترجمے کی طرف رہو آہستہ آہستہ. پھر دوسری بات، اب آپ کی ایک پابندی اور شروع ہو گئی ہے. جیسی نیت باندھی آپ نے، وہ پابندی یہ ہے کہ آپ نے نگاہ کو جمانا ہے. نگاہ کو جمانا ہے. حضرت مفتی صاحب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا کرتے تھے، مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے. تو میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا کہ جس کی زندگی دیکھنی ہو تو اس کی نماز دیکھ لو. جو شخص 5 منٹ کے لیے قیام کی حالت میں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ نہیں ٹکا سکتا، وہ 24 گھنٹے نگاہ کی کیا حفاظت کرے گا؟ اور فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا اثر دل میں اتار لیتی ہے. تو نگاہ کی یعنی جو 5 منٹ فوکس نہیں ہے وہ 24/7 کیا فوکس ہوگا اللہ کے دھیان کے ساتھ. جس کو 5 منٹ اللہ کا دھیان نہیں رہ سکتا، 24/7 اللہ کا دھیان کیسے رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ تو مشق کرائی جا رہی ہے نا، یہ فوکس رہنے کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنا دھیان جماؤ یہاں پہ.
تو فرمایا زندگی بقدر صلات ہے، صلات بقدر زندگی ہے. اسی لیے وہ ہم پڑھتے وہ جو ایک آداب میں ایک قصہ آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک بزرگ پڑھا رہے تھے حدیث، اور شاگرد سے پانی مانگا، پیاس لگی. وہ پانی لینے کے لیے گیا تو پانی لے کر آ رہا تھا تو کٹورا ہاتھ میں تھا، تو اس کو ٹھوکر لگی تو کٹورا گر گیا. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا دیکھ کے چلا کرو، انہوں نے فرمایا اپنی نماز میں دھیان پیدا کرو، اپنی نماز میں دھیان پیدا کرو، نماز میں دھیان. تو خشوع کے اوپر مشق کرنی ہے. اس لیے بعض علماء نے تو فرمایا کہ اگر نماز میں دھیان نہیں تو اس کا اجر نہیں ملتا. اگر آپ ابن جوزی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں پڑھیں، ہم ان کو جب پڑھتے ہیں بزرگوں کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جسم بغیر روح کے ہے. یہ تو ایک نماز پڑھ لی آپ نے، ایک عادت ہے، آدمی پڑھے چلا جا رہا ہے. اس عادت کو احسان کے درجے میں بھی تو لے کے جانا ہے، آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. الحمدللہ عادت پڑ گئی، اللہ کا شکر ہے. اب یہ بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس کو بھائی، ایک لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ایکسکیوزز ہے نا ہر ایک کے پاس، جسٹیفیکیشنز ہیں اپنی. بھائی ایسی نماز سے کیا فائدہ، ہم نے فلاں کو دیکھا ہے. ارے بھائی نماز کا، ہمارے استاد مرحوم نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے